نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ. غلطی ہو گئی ان سے، گناہ ہو گیا، زنا میں ملوث ہو گئے، غلطی کا احساس ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں چہرہ پھیر لیا، وہ پیچھے سے پھر کے دوسری طرف آئے، یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام نے پھر چہرہ پھیر لیا. تیسری مرتبہ وہ پھر آئے، یا رسول اللہ طہرنی، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کیجیے. بڑی لمبی حدیث ہے. چوتھی مرتبہ پھر، جب 4 مرتبہ اس بندے نے اقرار کر لیا نا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کس سے زنا کیا ہے، زنا کس کو کہتے ہیں؟ نہیں یار تجھے غلطی ہو گئی ہے، تو نے ہاتھ لگا لیا ہوگا اگر زنا. اس نے جب مکمل اقرار کیا، اب نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کو رجم کرو، جاؤ اس کو رجم کرو. رجم کیا جانے لگا، رجم ہو گئے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں، حضرت ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، حضرت ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو میرے آنے والی ساری امت پر پھیلا دیا جائے لَوَسَعَتْهُمْ، ساری امت کے لیے حضرت ماعز کی توبہ کافی ہو جائے گی، ساری امت کے لیے، ساری امت کے لیے کافی ہو جائے گی. 2 آدمی تھے، نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھایا، نبی علیہ السلام نے دفن فرمایا، نماز جنازہ پڑھایا. واپس آ رہے تھے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حضرت ماعز کی. دیکھیں نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، غلطی ہوئی، لیکن اس غلطی پر بھی اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اس پر بھی کتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ ایک ماعز کی توبہ ساری امت کے لیے کافی ہے، ساری امت کے لیے کافی ہے. واپس آ رہے تھے، 2 آدمی آپس میں جس طریقے سے کوئی مجمع ہوتا ہے گپ شپ لگی رہتی ہے، 2 آدمی اس مجلس میں گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے اللہ اس کو مارے، مر گیا. وہاں بڑے خطرناک لفظ ہیں شریعت حدیث میں. نبی علیہ السلام نے بار بار اس سے بے توجہی کی، یہاں سے یوں چہرہ پھیرا، یہاں سے یوں چہرہ پھیرا، یہاں سے یوں چہرہ پھیرا، بار بار بے توجہی کی. دیکھو فقط یہ فروجی ماں کرجم الکلب، کتے کی طرح مارا گیا، لا یعوذ باللہ، یہ لفظ استعمال کیے. وہ اپنے طور پر اس گناہ سے بغض کا اظہار کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، خاموشی اختیار کر لی. خاموشی اختیار کر تھوڑی دیر کے بعد آگے جو چلے نہ گزرے، آگے گئے تو دیکھا بھی ایک گدھا ہے، مرا ہوا ہے، مردار، اور اس کا جسم بالکل پھٹنے کے قریب ہے، اور وہ اپنی ٹانگیں جو اونچی کر کے پڑا ہوا ہے، یعنی اس طریقے سے مردار ہو چکا ہے کہ ٹانگیں اس کی اونچی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی وہ فلاں فلاں کہاں ہیں، دونوں کدھر ہیں بھائی، ان دونوں کو بلاؤ. وہ دونوں آگے، یہاں ہیں ہم یا رسول اللہ، کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اس مردار سے کھاؤ، اس گدھے کو کھاؤ. کہنے لگا یا رسول اللہ میں یاکل من ھذا، اس کو کون کھاتا ہے؟ مردار کو کون کھاتا ہے، اس کو کون کھاتا ہے؟ تو فرمایا کبھی تو تم مردار بھائی کا گوشت کھا کے آ رہے ہو، ابھی تو مردار بھائی کا گوشت کھا کے آ رہے ہو، اس کو بھی کھاؤ. اس وقت دونوں نے توبہ کی، نبی علیہ السلام سے معافی مانگی، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے معافی مانگی. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک عام سی نارمل بات تھی، اور انہوں نے یہ بات کی بھی اس گناہ سے نفرت کی بنیاد پر تھی. بھی دیکھو اللہ کا بندہ کیسا ہے، نبی علیہ السلام بار بار اعراض کر رہے ہیں، اس ادھر ادھر کر رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے یہ جائے، اور اس کے باوجود بھی اس نے جو ہے یہ اس طریقے کی حرکت کر دی ہے. لیکن ہمارے اندر سے جو غیبت پھوٹتی ہے نا، وہ غیبت حسد کی بنیاد پہ پھوٹتی ہے، کسی گناہ سے نفرت کی بنیاد پہ نہیں پھوٹتی.
کہ فلاں بندے نے گناہ کیا تو اس کے گناہ کی وجہ سے ہم اس کے خلاف ایسی بات کر رہے ہیں. اگر کوئی فلاں بندہ زانی ہے تو اس کے زنا کی وجہ سے، شراب خور ہے تو اس کی وجہ سے، ظالم ہو تو اس کی وجہ سے نہیں. ہم جو کسی کے خلاف معاشرے میں زہر پھیلاتے ہیں یا کسی کی بدگوئی کرتے ہیں وہ حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں. تو حسد کی وجہ سے انسان ایک اور بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، غیبت کا مرتکب ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ابھی میں نے روایت پڑھی، آپ نے فرمایا ایاکم والحسد، خیال کرو، حسد سے بچتے رہو، حسد سے بچو. اور پھر آگے آپ نے علت بیان کی، فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. حطب خشک لکڑیوں کو کہتے ہیں. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طریقے سے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. علماء نے یہاں ایک بڑا عجیب نکتہ ذکر کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت یہ تھی، آپ صاحب الجوامع تھے. کیا مطلب؟ آپ بات انتہائی مختصر کرتے تھے لیکن اس بات کے مقاصد اور مفہوم بڑا وسیع ہوا کرتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت تھی. علماء امت نے اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حسد کی مثال آگ کے ساتھ دی ہے. جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے اسی طریقے سے حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. فرمایا کہ جو آدمی کسی سے حسد کرتا ہے پہلے تو وہ حسد اس کی نیکیوں کو کھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایندھن ختم ہو جاتا ہے، آگ بجھ جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب وہ لکڑی اس لکڑی کو کھانا شروع کرتی ہے. اس لکڑی کو کھانا شروع کرتی ہے. وہ جو آگ لگی ہوتی نا سلگتی رہتی ہے. بڑی آگ ختم ہو گئی، وہ جتنی بڑی بھی شاخ ہو ٹہنی ہو وہ اندر جلتی رہے گی، کوئلہ بن جائے گی. فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھاتا ہے. جب وہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں نا، اب وہ اس قدر حسد کی آگ اس کے اندر پھیلتی ہے، آہستہ آہستہ اس کو اندر ہی اندر کھانا شروع کرتی رہتی ہے. دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ جس طریقے سے آگ سے تپش حاصل ہوتی ہے اور گرمی کی حالت میں آگ پر بیٹھنے والا شخص جو ہے وہ سکون سے نہیں رہتا، اسی طرح اللہ حاسد سے سکون والی نعمت کو چھین لیتے ہیں. جو بندہ حسد میں مبتلا ہو اللہ اس کو سکون میں نہیں رہنے دیتے، وہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے. اور تیسری یہاں پر علماء نے بات کی اور فرمایا کہ اللہ نے جہنم میں آگ کا عذاب رکھا ہے. اور بھی عذاب کی کئی شکلیں ہیں، مختلف قسم کا عذاب ہوگا، لیکن سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ آگ کا، نار کا. جہنم کا جب بندہ تصور کرتا ہے نا، آگ کا تصور کرتا ہے، تو فرمایا کہ جو بندہ حسد کرتا ہے وہ یقیناً جہنمی ہے جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہیں کرتا. اتنی بڑی یہ روحانی مرض ہے. آپ حیران ہوں گے کہ شیطان نے جو سب سے پہلی غلطی اور سب سے پہلا گناہ کیا تھا وہ اس حضرت انسان سے حسد کی بنیاد پر کیا تھا. اس کا کیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں اس انسان کے سامنے جھکوں، اس کو میں سجدہ کروں. ہاں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. تو حسد اور تکبر یہ لازم ملزوم ہے. جہاں حسد ہوگا وہاں تکبر بھی ہوگا. تو لہٰذا انسان جہاں جو حاسد ہوتا ہے وہ متکبر